گانا بجانا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، کیونکہ آپ نے تو لغو اور لایانی چیزوں سے روکنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح سے جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ جوانی کے اندر آپ نہ اپنے چچا پر بوجھ تھے نہ کسی اور پر بوجھ تھے، بکریاں چلائیں اجرت پر، اور جو ہے وہ اس سے جو اجرت ملتی اس سے آپ گزارا کرتے، چچا کی خدمت بھی کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے نبوت کے بعد بھی کہ میں ادیار کے پہاڑوں پہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آج کل لوگ جب کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے ماضی کو بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بات کو اوپن کیا۔ اپنی گھر کی زندگی ہے تو ازواج کو بھی کہا کہ میری ہر بات کو کھول کر بیان کریں، تاکہ آنے والی قیامت تک آنے والی جو امت ہے وہ اس سے سبق اور درس جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور یہاں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بکریاں چراتے تھے، تو اس میں بھی نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے اس کو اختیار کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے انتہائی عقیدت اور محبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مکرم، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں اور بچوں، گزشتہ نشست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، رضاعت اور نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان ہوا تھا۔ کچھ آپ کا بچپن بھی بیان ہوا تھا۔ آج کی اس مختصر نشست کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، جوانی، ازدواجی زندگی سے نبوت تک چند باتیں صرف اختصار سے عرض کرنی۔ جاننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام میں جن کی ایک ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، رضاعت، بچپن کے ایسے حالات موجود نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے حالات موجود نہیں ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل زندگی موجود ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت کیسے ہے، اور ولادت پر رونما ہونے والے واقعات کیا ہے، آپ کا بچپن کیسا ہے، آپ کی جوانی کیسی ہے، آپ کے ازدواجی معاملات، اور آگے پوری سیرت جیسے مسلمانوں کے پاس ہے ایسے کسی کے پاس محفوظ نہیں۔ بچپن کے حالات جو ہیں جناب ابو طالب نے فرمایا ہے کہ ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے تو ہم اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الاحد کہہ کے کھانے کو شروع کرتے، اور جب کھانا کھا چکے ہوتے تو الحمدللہ کہتے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں
کہ جب میں رات کو کسی وقت اٹھ کے انہیں دیکھتا تو اپنے بستر پہ نہ پاتا، تو پھر مجھے یہ آواز دیتے کہ چچا میں ادھر ہوں۔ یعنی شروع سے ہی شب بیداری کی جو ہے وہ عادت تھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ بچوں والی، جوانوں والی بری عادتیں جو تھیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی براہ راست حفاظت بھی فرماتے ہیں، تربیت بھی فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مادہ تخلیق میں انبیاء کے جنت کی مٹی ہوتی ہے، یعنی یہ نیک تینت ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، تو پھر ان کا بچپن بھی پاک، ان کی جوانی بھی پاک، اور ان کے اعمال، افعال، افکار سب پاک ہوتے ہیں، تاکہ امت جو ہے وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی کو ایسے جو ہے وہ پاکیزہ کرے۔ اسی طرح والدین تو دنیا سے چلے گئے تھے، اور ماحول اور معاشرہ جس قدر تھا، بڑی بڑی برائیاں تو دور کی بات، بہت ساری برائیاں ایسی تھیں جسے معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جو تھی وہ بڑی بیدار تھی۔ 14 سال کی عمر میں ایک بڑے مالدار کسی گھرانے میں شادی تھی، تو وہاں پہ نوجوان قریش کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہو گئی جب انہوں نے کوئی گانا بجانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، کیونکہ آپ نے تو لغو اور لایانی چیزوں سے روکنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس طرح سے جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ جوانی کے اندر آپ نہ اپنے چچا پر بوجھ تھے، نہ کسی اور پر بوجھ تھے۔ بکریاں چلائیں اجرت پر، اور جو ہے وہ اس سے جو اجرت ملتی اس سے آپ گزارا کرتے، چچا کی خدمت بھی کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے نبوت کے بعد بھی کہ میں ادیار کے پہاڑوں پہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آج کل لوگ جب کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے ماضی کو بیان نہیں کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بات کو اوپن کیا۔ اپنی گھر کی زندگی ہے تو ازواج کو بھی کہا کہ میری ہر بات کو کھول کر بیان کریں، تاکہ آنے والی قیامت تک آنے والی جو امت ہے وہ اس سے سبق اور درس جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور یہاں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بکریاں چراتے تھے، تو اس میں بھی نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے اس کو اختیار کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ میں نے جب پراپرٹی کا کام شروع کیا تو مزاج کے بالکل خلاف تھا۔ کئی دوستوں نے کہا کہ یہ کیا کام ہے، آپ کے شایان نشان نہیں ہے، منع کیا۔ تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور اس میں ہمیں سبق دیا کہ اپنے ہاتھ سے محنت کی کمائی جو ہے، حلال کمائی جو ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ اس کو عبادت قرار دیا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے سبق دیا، درس دیا۔ اور آپ کی جوانی جو ہے وہ ایسی پاک تھی کہ آپ کو معاشرے کے اندر آپ کا ایسا کردار تھا، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ کی جوانی جو ہے وہ سوشل ورکر کے طور پر تھی۔ آپ جو ہے وہ دوسروں کے کام آنے والے تھے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت بھی ملی ہے تو اس وقت وہ واقعہ آئے گا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کے تو یہ اوصاف ہیں۔ تو آپ کی جوانی ایسی تھی کہ آپ کو صادق اور امین اس معاشرے میں کہا جاتا تھا جہاں پہ برائیاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی تھیں، اور ایسی حکیمانہ آپ کی زندگی تھی
کہ آپ کے علم و حکمت کو نبوت سے پہلے ہی لوگوں نے تسلیم کیا۔ اس کی مثال وہ واقعہ ہے جب حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو جتنے قبائل تھے ان کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ آپس میں ایک فضا جھگڑے کی بن چکی تھی، اور خون کے اندر ہاتھ جو ہے وہ انہوں نے بھگو کر یہ عہد کیے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ ثابت کسی اور قبیلے کو نہیں لینے دیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ صبح سب سے پہلے جو حرم میں ہوگا شخص وہ فیصلہ کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبوت سے پہلے بھی شب بیداری کے عادی تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے جب سردار آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہذا الامین رضینا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو امین ہے اور یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان پر راضی ہیں۔ کس حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ آپ نے چادر بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھا اور کہا کہ ہر کونے کو ایک سردار جو ہے قبیلے کا پکڑ لے، اور اس طرح سب کی نمائندگی ہو جائے گی۔ جب حجر اسود بالکل پاس گیا تو فرمایا کہ اب آپ سب مجھے اپنا وکیل بنا لیں۔ سب نے آپ کو اپنا وکیل بنا لیا، تو آپ نے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے وہ نصب کر دیا۔ تو اس طرح سے آپ ثابت تھے، امین تھے، اور آپ کی جوانی جو ہے اس میں ہمارے لیے جیسے حلال کمائی کے لیے میں نے بیان کیا کہ چھوٹا کام بھی ہو تو آپ نے وہ بھی کیا، بکریاں بھی چرائیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں، اس میں ایک ایکسرسائز ورزش بھی ہے، صحت بھی ہے انسان کی، اور نبیوں نے چونکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکھری ہوئی انسانیت کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، ان کو سیدھی راہ پر لگانا ہوتا ہے۔ بکریاں جو ہوتی ہیں نا وہ تو سیدھا چلتی ہیں جب وہ چل رہی ہیں، جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ ہر بھیڑ کا الگ رخ ہوتا ہے، تو اس میں جو چرانے والا ہے وہ بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ان کو لے کے چلتا ہے۔ تو انبیاء بھی اسی طرح بڑی حکمت اور بصیرت سے امت کو لے کے چلتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں مسجد کے ماحول میں امام مسجد ہونا اور سارے نمازیوں کو لے کے چلنا، اس میں آدمی کو لگ پتا جاتا ہے۔ ہر بندے کا مزاج مختلف ہے، ہر بندہ چودھری ہوتا ہے، بلکہ جو نمازی ساتھی کہہ رہے تھے جس بندے کو خود ہی کہہ رہے تھے جس بندے کو گھر میں دوسری دفعہ کوئی سالن نہیں دیتا وہ بھی مسجد میں چودھری ہوتا ہے۔ تو ہمیں تجربہ ہوا کہ چند لوگوں کو لے کے چلنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول وہ انسانوں کو چونکہ انہوں نے لے کے چلنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کی ترغیب ایسے بھی دی، اور پھر تجارت بھی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مال کو لے کر آپ شام تجارت کے لیے گئے، ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح ان سے متاثر ہوئیں، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنا رشتہ بھیجا۔ بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب بیوی جنہوں نے اپنا مال اور سب کچھ آپ پر قربان کیا، یہ آپ کے اس جوانی کے اخلاق اور کردار اور امانت و دیانت و شرافت و صداقت سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا رشتہ جو ہے وہ بھیجا۔ تو رشتہ ازدواج کے اندر جو تعدد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ 11 نکاح آپ کی شادیاں ہیں، ان کے اندر 9 ایک وقت میں تھیں، 2 آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں، تو اس کے اندر بھی بڑی حکمت تھی۔ آپ کی تو ساری زندگی حکیمانہ تھی۔ جس بیوی سے آپ کا پہلا نکاح بھرپور جوانی میں ہے، اس کی عمر 40 سال ہے اور
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے تو آپ کی عمر 25 سال ہے۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، یعنی ساری بھرپور جوانی جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ آپ نے گزاری۔ ان کا اس وقت جب انتقال ہوا 65 برس ان کی اس وقت عمر تھی۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے حضرت سودا سے، اور پھر حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت زینب ام المساکین سے، پھر ام سلمہ، پھر حضرت زینب سے بنت جہش سے، اور اسی طرح حضرت جویریہ سے، اور حضرت ام حبیبہ سے، میمونہ سے، صفیہ سے۔ تو یہ جو آپ نے نکاح فرمائے ہیں اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں، قبائل کو جوڑنا تھا، اور وہ دور تھا کہ جب جتنے مرضی نکاح وہ کر سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شریعت نے اس کو 4 تک جو ہے وہ محدود کر دیا۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک نکاح سے آپ نے 4 کی اجازت دی ہے، بلکہ آپ نے پابندی لگا دی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم 2 کر لو، اگر جس سے چاہتے ہو نکاح کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن یہ ہے کہ اعتبار عدل کرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ حکم آیا، پہلے سے نکاح ہو چکے تھے یہ سارے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں، انشاءاللہ اپنے موقع پہ میں خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کروں گا سیرت کو مکمل کر کے انشاءاللہ ایک مضمون یہ، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کا تعارف انشاءاللہ کرواؤں گا، ازواج کا بھی اور آگے اولاد کا، اولاد کی اولاد کا، انشاءاللہ وہ بھی ایک مضمون جو ہے وہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے محفوظ رکھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کے بچپن کی حفاظت کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی آگ سے بچو جہنم کی، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگہبان ہو اور تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچوں کو مہنگے کھلونے لے دینا، بڑے گھر بنا دینا، بڑی گاڑیاں لے دینا، یہ صرف جو ہے وہ بچوں کے حقوق نہیں ہیں میرے عزیزوں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانا اور رسول اللہ کی سچی محبت اور تابعداری ان کو سکھانا، یہ ان کا سب سے بڑا حق ہے۔ آپ کی جوانی کو ہمارے لیے اللہ نے کیوں محفوظ کیا کہ ہمارے نوجوان اپنی جوانیوں کو پاک کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا جائے گا، تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی اور وہ تم سے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ تم نے علم کہاں جو ہے وہ خرچ کیا، مال تم نے کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری، یہ پوچھا جائے گا۔ اور یہ نوجوان ماشاءاللہ جاتے ہیں، وہ نوجوان حضور نے فرمایا جو وہ نوجوان جس کو کوئی عورت حسب نسب والی برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا، زلیخا نے کہا ہری تلک آ جاؤ، تالے لگا کے بڑے بڑے دروازوں میں، بڑے بڑے تالوں میں کہا ہری تلک آ جاؤ، برائی کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، ایک اللہ سے دعا کی اور قدم اٹھا دیا، بند تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے کھلتے گئے۔ اس فحاشی اور عریانیت کے ماحول میں آج ہمارا نوجوان اگر اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اس کو زنا سے بچائے گا، اللہ اس کو بدکاری سے بچائے گا، اور یہ فحاشی اور عریانیت جو ہے یہ اس کے تالے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور یہ دروازے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حیا کا راستہ جو ہے وہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح میرے عزیزو، ازدواجی زندگی کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے
اس موقع پہ میں اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی کے سبزے سے بچو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مرد حضرات، نوجوان جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں، یہ بات غور سے سن لیں کہ نوجوان صرف جمال سے، خوبصورتی سے متاثر ہو کے لٹو ہو جاتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ کے بچوں کی کیسی ماں ہے۔ یہ آپ کے بچوں کا پہلا حق ہے کہ آپ نے ان کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کیا۔ تو نکاح یا مال دیکھ کے کیا جاتا ہے، یا جمال دیکھ کے کیا جاتا ہے، یا کمال دیکھ کے کیا جاتا ہے، یا دینداری دیکھ کے کی جاتی ہے۔ تو ترجیح کس چیز کو دینی چاہیے؟ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ دنیا بھی آ جاتی ہے، دین بھی انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تھوڑے سے پہلے کے جو حالات تھے، جب آپ نے خلوت اختیار کی، اور پھر نبوت کے حالات، وہی کے جو ہے وہ حالات، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات اپنی شان کے مناسب بلند فرما۔ یا اللہ، آپ کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما، سچی اتباع نصیب فرما، سچی غلامی نصیب فرما۔ اسی میں زندہ رکھ، اسی میں موت عطا فرما، اسی میں ہمارا انجام فرما۔ ہمیں وہ وجود عطا فرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلنے والا ہو، آپ کے سراپے میں اترنے والا ہو، آپ کی سنتوں کو اپنانے، سجانے، پھیلانے والا ہو۔ اے اللہ، ہمیں ہر شعبہ زندگی میں، چاہے وہ ہمارے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ